الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اور تم ساتھ ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی تم ساتھ ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اے زلف نظر دیکھ مگر دیکھ
ادب سے اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے ہی میرے سرکار کی محفل ہے، تماشا نہیں کوئی، سرکار کی محفل ہے، تماشا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اور یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب میرا، یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب میرا، کہ دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ مجھ جیسا نکما نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں حمد و ثنا بعد نعت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے حکم نماز اور فضیلت نماز بیان کیا تھا، اور وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ کے اوپر چند باتیں بیان کی تھیں، اور آج یہ اس کا دوسرا حصہ ہے جس کا بیان آپ کے سامنے ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اسی ضمن میں یہ بھی بتایا تھا کہ نبی پاک صاحب الاولاق سرور کونین تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثیں ایسی بھی ہم تک پہنچی ہیں کہ جس میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مثال دے کے مسئلے کو سمجھایا، اور مثالیں دے کر سمجھانا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت الہیہ ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو مثالیں دے کے سمجھایا، اور اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زندگی قرآن کریم کا عملی نمونہ ہے، یعنی جو قرآن کریم کے اندر حکم آئے ہیں اور جو احکام نازل ہوئے ہیں ان کے اوپر عملی طور پہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عمل کر کے
اپنی امت کو تعلیم دی۔ اس لیے قرآن کریم آپ کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور پھر قرآن کریم یہ بھی بیان کرتا ہے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ رسول جو ہم نے تمہاری طرف بھیجے ہیں، مبعوث کیے ہیں، یہ تمہیں پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں، کتاب بھی سکھاتے ہیں اور ساتھ اس کے حکمت بھی عطا کرتے ہیں۔ تو پچھلے بیان کے اندر ایک حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ٹہنی پکڑ کے ہلائی اور پتے گرے۔ فرمایا جب مومن 5 نمازیں پڑھتا ہے تو ایسے اس کے گناہ گر جاتے ہیں۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 57 کی ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو روایت کرنے والے ہیں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 هل یبقى من درنہ شیء؟ قال لا يبقى من درنہ شیء۔ قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر ہے 76، مشکوٰۃ صفحہ نمبر ہے 57۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کے دروازے پہ نہر جاری ہو اور جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے، کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ، پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حل یبقى من درنہ شیء، کیا میرے صحابہ ان کے جسم پہ کوئی میل باقی رہے گی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی قالوا لا يبقى من درنہ شیء، عرض کیا مدینے کے تاجدار، اے نبیوں کے مالک اور تمام انبیاء کے سردار، اس غمگین امت، دکھی امت کے غمخوار آقا، واقعہ اگر کوئی 5 مرتبہ نہر میں غسل کرے تو اس کے جسم پہ کوئی میل باقی نہ رہے گی۔ پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قال فذلک مثل الصلوات الخمس، یہ 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہے، نہر میں 5 دفعہ نہانے والے کی طرح، یمحو اللہ بہن الخطایا، تو اللہ اس کی تمام خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ اور پھر قرآن کریم کے ایک اور مقام پہ ارشاد بارک تعالیٰ ہے وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّیلِ ان الحسنات یذہبن السیئات، سورۃ الہود ہے، آیت نمبر 114 ہے۔ اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں، دن کے دونوں کناروں یعنی صبح اور شام، اور کچھ رات کے حصے میں ان الحسنات یذہبن السیئات، اور کچھ رات کے حصوں میں بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یعنی صبح بھی نماز قائم کرو اور شام کو بھی کرو۔ تو شام کی نمازوں میں مغرب بھی آ گئی اور عشاء بھی آ گئی، اور دن کے کناروں میں فجر بھی آ گئی، ظہر بھی آ گئی، اور عصر اس کی درمیانی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ فرماتا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر نماز وسطیٰ کی، یعنی درمیانی نماز جو نماز عصر ہے۔ تو فرمایا دن میں بھی نماز ہے، شام کو بھی نماز ہے، اور رات کو بھی
نماز ہے، درمیان میں بھی نماز ہے۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ، یہ بھی مشکات صفحہ نمبر 57 کی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ والرمضان الی الرمضان مکفرات لما بینہن اذ اجتنبت الکبائر۔ تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں، کتنی؟ 5 نمازیں، اور جمعہ سے جمعہ، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، اور فرمایا ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک سرزد ہونے والے تمام درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ یعنی جمعہ سے جمعہ تک جتنے گناہ ہوئے، اگر جمعہ پابندی سے پڑھا تو اللہ تعالیٰ درمیان کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ماہ رمضان سے دوسرے ماہ رمضان تک جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور رمضان شریف بھی بڑی برکت والا، نمازوں کی حدیثیں اور قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اور پھر رمضان المبارک تو وہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان شریف وہ برکت والا مہینہ اللہ فرماتا ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اے رمضان بزرگ مہینہ تے رب سچا فرماوے، اے رمضان بزرگ مہینہ رب سچے فرمایا، باقیاں سب مہینے اندر اس عالی رتبہ پایا۔ تو 5 ٹائم نماز پڑھنا بھی فضیلت، جمعہ سے جمعہ کی بھی فضیلت، ماہ رمضان کی بھی فضیلت۔ اور جمعہ کے بارے میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں الجمعۃ عید المؤمن، جمعہ مومن کی عید ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ سب سے پہلے جس نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا، پھر اس کا یہ بھی شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت اور راہ مستقیم پر گامزن کیا، اور پھر اس کا یہ بھی کرم ہے کہ جمعہ جیسی نعمت عید کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی۔ عید الفطر عید الاضحیٰ بھی عید ہے، جمعہ بھی عید ہے، اور ان تمام عیدوں سے بڑھ کے 12 ربیع الاول حضور کی ولادت وہ تمام عیدوں کی عید ہے۔ اب سنو، فرمایا کہ نماز اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اے 5 نمازاں رحمت وگدیاں 5 نیراں معلوم ہون روز قیامت تے جنت والیاں نہراں، ماج نماز او نہیں منظوری، نہ کوئی قرب حضوری، ماج نماز دعا عبادت تے نہ کس نامن زوری۔ یعنی یہ 5 نہروں کی مثل قرار دی گئی ہے۔ اس لیے فرمایا نماز صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔
نماز پریشانیوں کا حل ہے، نماز راحت جاں ہے، نماز فرحت ایمان ہے، نماز مومن کی نشانی ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، نماز قبولیت کا ذریعہ ہے، نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، یعنی نماز یہ کیسا عمل ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کا سوال ہوگا۔ نماز ہی مومن کا نور ہے، نماز افضل جہاد ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز رحمت الہی کا ذریعہ، اور نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز قبر کا نور ہے، نماز دین کا ستون رحمت الہی کا ذریعہ، اور نماز اللہ تعالیٰ کے دیدار کا سبب ہے، اور نماز جو پڑھتا ہے اللہ اس کے چہرے کو نورانی کر دیتا ہے۔ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نصیب ہوتی ہے، اور نماز ہی کے ذریعے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ نماز سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں عطا کرتا ہے، اور نماز ہی کے ذریعے اللہ اولاد کو فرما بردار کر دیتا ہے۔ نماز ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کی عمر میں اور برکتیں عطا کر دیتا ہے۔ نماز ہی ایسا عمل ہے جس سے نیند میں چین اور سکون نازل ہوتا ہے۔ نماز ہی وہ عمل ہے جس سے انسان کا دل اور جسم اور روح پاک ہوتی چلی جاتی ہے۔ نماز ہی وہ عمل ہے جو اولیاء اعظام نے جس پہ عمل کیا ہے۔ نماز ہی وہ عمل ہے جو انبیاء علیہ السلام نے بھی ادا کیا۔ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے رب کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے ولایت کی معاملات طے ہوتے ہیں، اور نمازی آدمی کے لیے بزرگوں کی دعاؤں میں اثر بھی ہے۔ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان ایمان کی سلامتی کو پا لیتا ہے۔ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے مرتے دم کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ نماز ہی وہ عمل ہے جس سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ ایک شاعر نے یہاں بڑی پیاری بات کی ہے، اگر ہو سکے تو غور و فکر کرے اور حرز جاں بنائے کہ جلوہ خاص رحمت حق کا نماز میں، جلوہ ہے خاص رحمت حق کا نماز میں، کہ نور قدس کا ہے نظارہ نماز میں۔ اور حضور تو رب سے ملے، اللہ سے ملاقات کی، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے دل کی خواہش تھی میرا رب بھی میری امتیوں سے ملاقات کرے، تو فرمایا محبوب تو نے معراج کی رات میرا دیدار کیا اور ملاقات کی ہے، اب تیرا امتی جب نماز پڑھے گا تو وہ یوں سمجھو مجھ سے ملاقات کر رہا ہے، کہ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ اور جب نماز نیت لی، آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے بھئی آیا نماز میں، مولا میں اور بندے میں رہتا نہیں حجاب، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں۔ تو یہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے یہ نعمت ہم سب کو عطا فرمائی، اور ہم پھر بھی اس سے غفلت میں ہیں۔ اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا ذوق شوق بلکہ عشق عطا فرمائے، نماز کی معراج عطا فرمائے۔ تو نماز کی فضیلتیں، نماز کا حکم، اور نمازی آدمی کی جو اوپر کیفیات ہوتی ہیں اور جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ میں نے بیان کیے۔ تو نماز کی شرطیں اب بیان ہوں گی، جسے کہتے ہیں شرائط نماز۔
نماز کی شرطیں، اور بہت سارے لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں۔ عمر گزر جاتی ہے نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن اپنی نماز کو درست نہیں کر پاتے، اور اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے کہ آ کے امام صاحب کے پاس بیٹھیں کہ حضرت ہمیں کوئی نماز ہی سکھائیں، کیونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ صحابہ کرام نماز کی ایک ایک بات حضور سے سیکھتے تھے، اور نبی پاک اور جو عمل استاد کی نظر سے گزر کے شاگرد یاد کرتا ہے وہ زندگی بھر بھولتا نہیں ہے، اور پھر جن کو سکھائی بھی اللہ کے حبیب نے نماز ہو تو سبحان اللہ ان کی نمازوں کا کیا کہنا۔ ہمارے زندگی بھر کے سجدے اس قابل نہیں ہے کہ ان کا ایک سجدہ پھر بھی وزنی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو سکھانے والے امام الانبیاء ہے اور حضور کو سکھانے والا پروردگار ہے۔ اس لیے فرمایا جنہ عشق نماز پڑھیا تے او کدی بھی نہ مرے دے، اولیاں دے دربار تے یارو آج بھی دیوے بلدے۔ ان کی نماز واقعہ نماز تھی، اور ہماری نماز جو ہم پڑھتے ہیں سارے دنیا کے خیالات ہمیں آ لیتے ہیں اور گھیرتے ہیں۔ اس لیے پہلے اللہ والے ان کا کیا کہنا تھا، وہ جب نماز پڑھتے تو ہر وہ چیز اپنے سامنے سے دور کر دیتے جو توجہ ہٹائے، اور زیادہ تر اولیاء اعظام جا کے غاروں میں عبادت کرتے رہے کہ شور و غل کی آواز نہ آئے اور یکسوئی حاصل ہو جائے۔ تو پھر وہ نماز میں جب ہوتے تھے تو انہیں پھر غیر کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ پر کیف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، سورہ توبہ آیت نمبر 108 ہے۔ اور وہ لوگ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں، اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 104 ہے۔ یہ آیت کن لوگوں کے حق میں نازل ہوئی؟ سنو اور ایمان تازہ کرو۔ مدینہ پاک میں ایک مسجد ہے جسے کہتے ہیں مسجد قباء۔ اکثر صحابہ ہفتے والے دن نا اس مسجد میں جا کے نماز اشراق پڑھتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں نماز ادا فرمائی ہے، اور یہ وہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست نبوت سے اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ اور جب یہ مسجد بنی نا تو اللہ فرماتا ہے لمسجد اسست علی التقوی، یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے۔ تو مسجد بنانا حضور کی سنت ہے، اور مسجد کو گرانا یہ شیطانی سوچ ہے۔ اب یہ تارک روڈ پہ بھی مسجد کا مسئلہ چل رہا ہے، جی وہ پارک کی جگہ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یاد رکھو ان کو مسئلہ ہی نہیں پتہ ججوں کو۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 5 نعمتیں خاص عطا کی ہیں۔ کتنی؟ 5، اور ان میں سے ایک یہ ہے جعلت الی الارض مسجدا طہورا، اللہ نے میرے لیے پوری روئے زمین مسجد بنا دی ہے، پوری روئے زمین مسجد بنا دی ہے، چاہے کوئی بھی صحرا ہو، چٹیل میدان ہو، آبادی ہے، کچھ ہو، اصل میں یہ مسجد ہے، اصل میں یہ زمین کیا ہے؟ پھر پارک کہاں سے آ گیا؟ یہ تو اسلام کا فضل سمجھو، اسلام کا کرم سمجھو کہ آپ نے اسمبلی ہال بنا لیا، ہم نے مان لیے، چلو بھائی ٹھیک ہے، آپ نے گورنر ہاؤس بنا لیا، مان لیا، صدارت کا محل بنا لیا، مان لیا، لیکن اصل میں بالقوہ از روئے شریعت زمین مسجد ہے۔ آپ نے گھر بنا لیا، مان لیا اسلام نے، چلو اس کا گھر ہے، اصل میں پوری روئے زمین اللہ کے حبیب فرماتے مسجد ہے۔ اب جج کی بات مانو یا اللہ کے حبیب کی بات مانو؟
کہتے یہ قبضہ کر لیا، وہ قبضہ تو تم لوگوں نے کیا ہے کہ اپنے گھر بنا لیے، اسمبلی ہال بنا لیے، کیا کچھ بنا لیا، لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دی ہے۔ اس لیے اس امت کا خاصہ ہے جہاں بھی وقت نماز آ جائے یہ نماز پڑھیں، وہ مسجد ہی ہے، وہ کیا ہے؟ مسجد ہے۔ اور فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یاد رکھو اسی بنا پہ یہ آیت کریمہ ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ میں جہاں بھی منہ کرتا ہوں میرا رب ادھر ہی ہے، میرا رب ادھر بھی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں قبضہ، قبضہ تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کے گھر کے اوپر قبضہ کر کے، کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے مسجد بنائی جائے، اس کا مسئلہ اور ہے۔ اصل میں جتنی زمین ہے وہ ہے ہی مسجد، وہ حدیث کی روح سے مسجد ہے۔ تو اب یہ لوگ سمجھتے نہیں کہ ایسے قاضی عدالتوں میں داڑھی منڈے فاسق و فاجر بٹھا دیے جاتے ہیں جن کو دین کی اصل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب ان کی بات سنو جو اللہ کے حبیب فرمایا میرے لیے اب ایک محل بنا ہے تو اس کو آپ مسجد میں کنورٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ حدیث کی روح سے جب ساری زمین مسجد ہے تو آپ کے اسمبلی ہال کو بھی وہ تیار ہے کنورٹ ہونے کے لیے مسجد کے لیے ہے۔ یہ حکومتوں کا کام ہے کہ مسجد کی جگہ دینا ہے، لیکن حکومتیں نہیں دیتی ہیں۔ اور پہلے کی حکومتیں دیکھو جگہ جگہ مسجدیں قائم ہوتی تھی۔ بادشاہ جو مغلیہ خاندان کے بادشاہ ہیں، جو پرانے دور کے بادشاہ ہے، یا سلطنت عثمانیہ ہے، یا فاروق اعظم کا دور دیکھ لو، صدیق اکبر کا دور دیکھ لو، یہ مسجد نبوی بنی ہے۔ یہ کتنے گھر تھے یہاں پہ پتہ ہے؟ اصل پورا مدینہ مسجد نبوی میں آ گیا ہے، یہ سارا مسجد نبوی کے اندر داخل کر دیا گیا۔ تو وہ تو گھروں کو گرا کے مسجدوں میں داخل کرتے تھے، یہ مسجد کو گرا کے پارک میں تبدیل کر رہے ہیں۔ تو ان کی سوچ دیکھو یا صحابہ کرام کی سوچ دیکھو۔ بہرحال عبادت گاہ اس کا تقدس کرنا چاہیے، حکومت کو جگہ بھی دینی چاہیے۔ اور جب ان کے بل نہیں بھرے جاتے، فری میں یہ ان کو بجلی بھی ملتی ہے اور پٹرول بھی ملتا ہے، دنیا کی مراعات ملتی ہیں، تو اللہ کے گھر کے لیے بجلی بھی فری ہونی چاہیے، مدارس کو قائم کیا جائے، مسجدوں کو قائم کیا جائے۔ کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اللہ کے حضور؟ کیا منہ لے کے جائیں گے؟ کیا جواب دیں گے کہ تم نے مسجدوں کو گرانا شروع کر دیا؟ تو اس طرح کے معاملات کر کے لوگوں کے اندر ان کے جذبات سے، ان کے ایمان سے کھلواڑ نہ کیا جائے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اگر بن گئی ہے تو اب اس کو گرایا نہ جائے۔ یہ ناظم آباد میں دیکھو ادھر ہے شراب خانہ قائم ہے، مسجد کو گرا دیا گیا ہے۔ اصل میں زمین ہے گی مسجد، اگر بن گئی ہے تو گرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، ان کو جگہ دینی چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے مسجد قباء کی بنیاد ڈالی، اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہاں نمازیں پڑھی۔ حضور فرماتے ہیں اگر مسجد قباء کے اندر 2 نفل پڑھ لیے جائے، کتنے نفل؟ 2 نفل پڑھ لیے جائے، مقبول عمرے کا ثواب ہے، مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ تو یہ اتنی برکتوں والی مسجد ہے۔ اور فرمایا صحابہ اکثر یہاں جاتے تھے، تابعین یہاں گئے، اولیاء اعظام اس لیے گئے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس مسجد میں 2 نفل پڑھنے سے عمرے کا۔ میرے استاد علامہ اقاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب راہ عقیدت پڑھ کے دیکھو، اس کے اندر حضرت نے لکھا ہے اس مسجد کی بڑی فضیلت ہے۔ تو بات دور نکل گئی، فرمایا یاد رکھو اللہ خوب ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ تو یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ وجہ یہ کیا تھی کہ مسجد قباء کے نمازی مسجد میں آ کے نہیں استنجا کرتے تھے، جس کا گھر مسجد کے قریب ہے وہ بھی آ کے کہتا ہے یہیں پیشاب کروں، یہیں وضو کروں۔ وہ اپنے گھروں سے استنجا کر کے، پیشاب کر کے، وضو کر کے آتے تھے، وضو کر کے آتے تھے۔ تو وہ استنجا کرنا اور اس کے بعد ڈھیلے سے استنجا ہوتا تھا، لیکن ڈھیلے سے استنجا کرنے سے پھر بھی شک و شبہات رہ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں پوری طرح پاکی نصیب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور پانی کا استعمال کر لیا جائے تو پھر کوئی شک شبہ
نہیں رہتا۔ تو یہ ڈھیلا بھی استعمال کرتے تھے صحابہ اور پانی بھی استعمال کرتے تھے، خوب پاک ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ خوب ستھروں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ لہذا چاہیے کہ جب رفع حاجت کریں، استنجا کریں تو اچھی طرح کریں تاکہ کوئی شک و شبہات نہ رہ جائے۔ اگر آپ پیشاب کے قطرے شلوار میں گرے ہیں تو پھر تو آپ خود ہی پلیت رہے تو پاک کیسے ہوئے؟ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، کیونکہ اور بعض لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے، قطروں کی تکلیف ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی مسئلہ ہے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، حضرت ہم پاک ہی نہیں ہوتے ہیں۔ جب نماز کی بات آتی ہے تو پاک نہیں ہو، قورمہ بریانی کھانے کے لیے کبھی نہیں کہتے ہماری زبان لڑکھڑاتی ہے، ہم سے کھایا نہیں جاتا ہے، وہ تو ہپ ہپ کر جاتے ہیں۔ تو یاد رکھو ان کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی قطروں کی تکلیف ہے، اس طرح کی بیماری ہے، تو اس کو کہتے ہیں عذر شرعی۔ کیا کہتے ہیں؟ عذر شرعی۔ اور عذر شرعی آ جائے تو العذر طبیع من المعذورات، فرمایا عذر شرعی آ جائے تو اس کے لیے معافی ہے۔ قطروں کی تکلیف ہے، بیماری ہے، تو ہر نماز میں تازہ وضو کر کے اس ایک وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو وہ نماز جو نہیں پڑھتے اس وجہ سے ایشو بنا کے، عذر بنا کے کہ ہمیں تو یہ تکلیف ہے تو ہم نہیں پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی علماء نے، فقہاء نے لکھا ہے کہ ہر نماز میں تازہ وضو کریں اور اندر کوئی کپڑا استعمال کر لے۔ تو برکہ ہر صورت میں الطہور نصف الایمان، صفحہ نمبر 39 مشکوٰۃ شریف، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ پاک ہونا نصف ایمان ہے۔ اور مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 40 کی حدیث ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی پاکیزگی ہے، نماز کی چابی پاکیزگی ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس کی روایت، یہ مشکوٰۃ صفحہ نمبر 42 ہے، مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 161 ہے۔ میں تھوڑی سی حدیث پڑھتا ہوں پھر اس کا ترجمہ کرتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ بھی آپ سمجھ جائیں۔ عبداللہ ابن عباس اس حدیث کی روایت ہے اور اس کو غور سے سنو، بہت زبردست حدیث ہے، اور اس میں مسئلہ جو آپ کے لیے پیغام ہے اس کو بھی یاد کر لو۔ فقال اما انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، اما احدہما فکان لا یستنزہ من البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمۃ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ فشقها بنصفین ثم غرز فی کل قبر واحد۔ قالوا یا رسول اللہ ما اصنعت هذا؟ فقال لعلہ ان یخففا ما لم یبعثا۔ حضور علیہ السلام کا گزر ہوا قبرستان، یعنی قبریں تھی وہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ توجہ سے سنیں اس حدیث کو۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم، بعض روایتوں میں آپ گھوڑے پہ سوار تھے، گھوڑا بدکنے لگا، اچھلنے لگا، تو بعض روایتوں میں ہے کہ آپ گزر رہے تھے۔ زیادہ تر یہی حدیث سنائی جاتی ہے اور علماء و محدثین یہی ذکر کرتے ہیں زیادہ تر کہ آپ نے فرمایا کہ یہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ لیعذبانی، یہ لیعذبان کا لفظ ہے، یہ دو کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ قبورینی ہے، فرمایا ما یعذبان، اور کس وجہ سے؟ کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا بلکہ چھوٹے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اور دوسرا جو ہے چغل خوری، غیبت کرتا تھا۔ تو دو گناہ ہیں کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بھی عذاب الہی ہونے کا سبب ہے، اور چغل خوری اور غیبت کرنا بھی عذاب الہی کے ہونے کا سبب ہے۔ اور مسلمان ان دونوں گناہوں سے لاپرواہ ہے۔
غفلت میں ہے، وہ ان کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ اور یاد رکھو چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہوں کا مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ مل کے بڑے کبیرہ بھی بن جاتے ہیں۔ جیسے ایک مثال بزرگوں نے دی ہے کہ قطرہ قطرہ دریا می شود، قطرہ قطرہ بن کے کیا ہو جاتا ہے؟ دریا بن جاتا ہے۔ ایک ایک مسئلہ یاد کرو گے تو کتنے مسئلے آپ کو یاد ہوں گے۔ یہ بھی ہے تو قطرہ قطرہ مل کے دریا ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ بن کے ایک دن کبیرہ بھی بن جاتے ہیں۔ اور کبیرہ گناہ جب تک سچے دل سے توبہ نہ کرو وہ معاف ہوتے نہیں ہیں، اور صغیرہ نماز پڑھنے سے، تلاوت قرآن سے، درود پاک سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھو اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے سے یہ صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کسی بڑے کبیرہ گناہ کی وجہ سے نہیں، چھوٹے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیے جا رہے ہیں۔ تو اب جو لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اور مسلم کی حدیث ہے، بخاری کے اندر بھی ہے، مشکات کے اندر بھی ہے، اور بہت ساری حدیثوں کے اندر ہے۔ تو جو منہ بھر کے بول دیتے ہیں حضور کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو زمین کے اندر آپ کو پتہ ہے قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ میں سے کوئی بڑا مولوی بھی بنا ہو، محدث مفتیوں کو کہہ سکتا ہے بھی قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا پتہ قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ لیکن ہماری اور تمہاری علم کی بات ناقص ہے، اور حضور ساتوں زمینوں میں بھی دیکھ رہے ہیں، ساتوں آسمانوں میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب ہر طرف دیکھ رہے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ یہ شعر یاد کر لو، اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا ہے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، پر یہ بلغ العلا، ایسے نہیں، مل کے جوش سے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ، پر یہ صلو علیہ وآلہ بلغ۔ اور اس ضمن میں ایک شعر اور سنو، جسے چادر پہ بلا لیا، جسے چادر پہ بلا لیا، اور جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ فرمایا کوئی صدیق اکبر بنا، کوئی فاروق اعظم بنا، کوئی عثمان غنی بنا، کوئی حیدر قرار بنا۔ فرمایا صحابہ کی آنکھوں کا تانا حضرت بلال بن گیا، جسے چادر پہ بلا لیا، جسے چادر پہ بلا لیا، اور جسے چاہا اپنا بنا لیا، کیونکہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بھی۔ تو مسئلہ یہ پتا چلا کہ حضور کی نگاہ کے اندر وہ کرم ہے اللہ کا وہ نور، اس کے جلوے ہیں کہ نبی پاک زمینوں کی تہ تک بھی دیکھ رہے ہیں، آسمان لامکان تک دیکھ رہے ہیں۔ بھائی سب سے بڑی بات تو یہ اکثر مسئلہ بیان کرتا ہوں، سب سے بڑی ذات عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی غیب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو جب رب ہی نہ چھپا تو اور کیا چیز چھپ سکتی ہے؟
اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورتی، میں نے اپنے رب کو معراج کی رات بڑی اچھی صورت میں دیکھا۔ تو یاد رکھو، اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ تو مسئلے سے مسئلہ نکلتا ہے، بات دور چلی جاتی ہے، بات وہی لاتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، حضور نے دیکھ لیا، اور یہ بھی نبی پاک نے جان لیا عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے، کہ ایک پیشاب کے چنٹو سے نہیں بچتا تھا، ایک غیبت اور چغل خوری سے نہیں بچتا تھا۔ اب یاد رکھو، قبرستان جا کے اللہ والوں سے کوئی فائدہ بھی ملتا ہے، ان کو فائدہ کوئی نفع پہنچتا ہے، اس کے اوپر بڑی حدیثیں ہیں، لیکن یہ مسلم شریف ہے جو بخاری کے بعد کی حدیث ہے، اور بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے شروع کے باب کے اندر۔ تو یاد رکھو، اللہ والوں کے جانے سے قبر والوں کو فائدہ ملتا ہے۔ حدیث بتا رہی ہے نبی پاک نے کیا عمل کیا، ثم اخذ جریدۃ رطبۃ فشقا بنصفین ثم عرض فی کل قبر واحد، نبی پاک نے ایک ہری کھجور کی ٹہنی لے لی، ہری کھجور کی ٹہنی لے لی، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دو ٹکڑے کر لیے، ایک قبر پہ رکھ دیا، ایک ٹکڑا ایک قبر کے اوپر رکھ دیا۔ صحابہ کے سامنے نبی پاک کا یہ عمل پہلی بار تھا، تو صحابہ نے فوراً سوال کر دیا۔ وہ کوئی مسئلے میں اگر انہیں کوئی ڈاؤٹ ہوتا تھا، شک ہوتا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی، وہ فوراً حضور کی بارگاہ میں، اور کوئی گناہ بھی کر لیتا، اگر کچھ سے کوئی بھول چوک ہو جاتی، خطا ہو جاتی، وہ فوراً اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو جاتے۔ ویسے ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہے۔ جب حضور کی صحبت میں آئے تو جو غیر مسلم تھے ایمان لے آئے، تو اب وہ ہدایت کے ستارے بن گئے۔ بہرحال انسان ہے نا، بھول چک ہوگی، تو وہ جو بھول ہوتی تھی ان سے وہ فوراً حضور کی بارگاہ میں آ جاتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم سے گناہ ہو گیا، ہمیں پاک فرمائے، تو نبی پاک پھر حد ان کے اوپر شریعت کی لاگو کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ لما صنعتا، آپ نے یہ ٹکڑے توڑ کے رکھ دیے ہیں، آپ نے فرمایا فقال لعلہ ان یخففا، کہ شاید ان کے عذاب میں اس ہری ٹہنی کی وجہ سے کمی آ جائے۔ کمی، لعلہ کا معنی شاید کے آتے ہیں، تو شاید ہمارا علم ہے، شاید کا معنی یقین سے بات نہیں کر سکتے، شک بھی ہو سکتا ہے، پک بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھو ہمارا تمہارا علم شکی ہو سکتا ہے، نبی پاک کا علم شک سے پاک ہے، شک سے پاک ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں پڑھایا ہے۔ لہذا استاد اگر قابل ہو اور شاگرد بھی قابل ہو تو پھر علم کی کمی آ سکتی نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تعلم، حبیب ہم نے سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو یہاں اللہ کا معنی یقین کے اندر کریں گے، کیونکہ حدیث کے اندر بھی کوئی شک نہیں، اللہ کے حبیب کے فرمان کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہاں بمعنی یقین کیا آئے گا کہ اللہ کے حبیب نے رکھ دی ہیں ٹہنیاں، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان میں فائدہ نہ ہو۔ اور یاد رکھو حضور کے ہاتھ جس لکڑی سے لگ گئے، ان لکڑیوں کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھ دی ہے، لکڑیوں کے اندر۔ اور نبی پاک نے اٹھا کے وہ دو ٹکڑے کر کے ریٹانیاں رکھ دی، تو قبر میں عذاب میں تخفیف ہوگی نہیں ہوگی؟ یقیناً۔ اب سنو، اسی ضمن میں ایک حدیث اور سنانے لگا ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ کونین، سیدۃ العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدۃ النساء العالمین حضرت بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ ایک دن گھر میں روٹیاں پکا رہی ہیں تندور میں، اتنے میں حضور اپنی بیٹی کے گھر آ گئے، تشریف لے آئے۔ تو بیٹیوں کے گھر جانا حضور کی سنت ہے، بیٹیوں سے پیار کرنا، یہ نہیں کہ آپ نے رخصت کر دیا ہے اور ان کو روانہ کر دیا، اب کوئی ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کو اللہ دے تو وہ زندگی بھر اپنی بیٹیوں کو دیتا رہے، کیونکہ بیٹیوں کو دینے سے مال میں
برکت آتی ہے، موضوع یہ نہیں ہے بات دور چلی جائے گی۔ تو نبی پاک سے فرمایا یا فاطمہ تھا، اے فاطمہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کی ابا میں روٹیاں پکا رہی ہوں۔ تو ایک آٹے کا پیڑا اٹھا کے نا حضور نے اپنے رحمت والا ہاتھوں سے اس کو بنایا، اور بنا کے حضور نے تندور کے اندر لگا دیا۔ جب لگا دیا ساری روٹیاں پک گئیں، لیکن جو حضور نے لگائی تھی وہ نہ پکی، وہ نہ پکی۔ بی بی فاطمہ تو زہرا عرض کرنے لگی ابا جان جو فاطمہ نے لگائی تھی وہ ساری تیار ہو گئی، جو آپ نے لگائی تھی؟ فرمایا اس کو میں نبی کے ہاتھ لگ گئے ہیں، میں نبی کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ دنیا کی آگ تو کیا آخرت کی آگ بھی اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ یہ عمل کر کے حضور نے بتا دیا۔ تو میں کہتا ہوں وہ جو کھجور کی ٹانی تھی اس میں اتنی طاقت نہیں، لیکن دستے رحمت مصطفیٰ کے تو لگ چکے تھے، تو اس وجہ سے اب ان کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو قبروں کے اوپر سبز ٹانیاں توڑ کے رکھ دینا نبی پاک کی سنت ہے، اور ان ٹانیوں سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ایک یہ بات بھی، دوسرا قرآن کی آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو بھی چیز دنیا میں ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو یہ ہری ٹانیاں جو ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ آپ نے اس لیے قبروں پہ ہم پھول چڑھا دیتے ہیں، ٹانیاں رکھ دیتے ہیں، تاکہ اس سے قبر والے کو فائدہ ہو جائے۔ جب ٹہنیاں ہری رکھنے سے قبر والے کو فائدہ ہے اور پورا قرآن پڑھ کے بخش دو، پھر کتنا فائدہ ہو جائے گا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو مسئلہ حل ہو گیا، کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں رہا، شک بھی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یاد رکھو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کی شرطوں میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ پاکی ہے، اور وضو کرنا، اور وضو کے لیے آیت کریمہ موجود ہے قرآن کریم کی، اور فرمایا کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ 4 ہیں، اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، 6ٹھی آیت۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو، کھڑے ہونے کا ارادہ ہو، تو فرمایا کیا کرو؟ فاغسلوا، وضو کے لیے اپنے چہروں کو، اور فرمایا وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اپنے چوتھائی سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ تو وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ 4 ہے۔ چلو شکر ہے، یہ مسئلہ تو یاد ہے، شکر ہے۔ اور اگر یاد نہ ہو تو کتابوں کے نام بتا دیتا ہوں، بڑے آسان ہیں۔ میرے پیر و مرشد جو 2009 میں وصال فرما گئے، اس وقت حضرت کی عمر تھی 93 سال، تو وہ ایک کتاب اپنے مریدوں کو دیتے تھے پڑھنے کے لیے، میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے رکن الدین ہے۔ تو اس کے 5 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ پہلا حصہ ہے توضیح العقائد، تو جو عقیدہ ہے وہ بیان کیا ہے، سوال جواب، بچہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، جوان بھی سمجھ سکتا ہے، بوڑھا بھی سمجھ سکتا ہے۔ تو سوال اور جواب ہے، بڑی آسان کتاب ہے نماز کے اوپر۔ ایک چیپٹر عقیدے کا ہے، ایک چیپٹر حج کا ہے، ایک چیپٹر زکوٰۃ کا ہے، ایک نماز کا ہے، اور ایک روزے کا ہے۔ کیونکہ یہ 5 جو ہمارے بنیادی ارکان ہیں، ان کے اوپر بھی انہوں نے بحث کی ہے۔ تو رکن الدین کا مطالعہ کرے، ہماری نماز ایک کتاب ہے اس کو مطالعہ کرے، مومن کی نماز ایک کتاب ہے اس کا مطالعہ کرے۔ اور چلو زیادہ نہیں خرید سکتے تو استاد صاحب کی نماز ہے اکاڑوی کی نماز، کیا ہے؟ اکاڑوی کی نماز، چھوٹی سی مختصر سی ہے، اس کو پڑھ لو، موٹے موٹے مسئلے یاد کر لو، انشاءاللہ آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب نماز کا ارادہ کرو تو آپ نے یہ 4 اعضاء، ان 4 کا حکم کیوں دیا؟ اور بھی تو اللہ حکم دے سکتا تھا۔ تو یاد رکھو کہ جتنے ہم گناہ کرتے ہیں وہ زیادہ تک ان کا تعلق ان 4 سے ہی ہے۔ سب سے پہلے تو جو بادشاہ ہے وہ تو چہرہ ہی ہے انسان کا ہے، تو اس چہرے سے دیکھو کان ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، صحیح ہے، اور یہ پورا چہرہ، تو اسی سے ہم برائیاں کرتے ہیں۔ ہاتھ سے بھی برائی ہوتی ہے انسان،
آنکھوں سے بھی ہوتی ہے، اور زبان سے تو بول کو زیادہ ہی ہوتی ہے، زیادہ ہماری زبان جو ہے نا ادھر ادھر زیادہ چلتی ہے اور دین کے کاموں میں نہیں چلتی۔ تو بد نگاہی بھی اسی سے ہوتی ہے، اور دل کو زنگ آلودہ کرنے والے یہی 4 اعضاء ہیں: نظر بازی، بد نگاہی، بد کلامی، نامحرموں کی آواز سننا، گالی گلوچ، ناجائز خوشبوئیں سونگھنا، گانا سننا، ناجائز مال سے لذت اندوز ہونا، برے خیالات کا پیدا ہونا، فتنے اور شر کا پیدا ہونا ان 4 اعضاء کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اور اس لیے ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ان تمام کا سر چشمہ جو ہے اس کو بند کیا جائے۔ تو نمازی کو اس لیے حکم دیا یہ 4 اعضاء کو دو، پہلے یہ گناہ ختم ہو جائیں۔ جب یہ گناہ ختم ہو گئے تو باقی گناہ اس کی برکت سے جو اندر کے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو ہر وضو میں ان اعضاء پر پابندی عائد کرنے سے رفتہ رفتہ، ایک دم تو نہیں ہے، ساری برائیاں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ جب یہ اعضاء پہ روز پانی لگے گا تو احکام الہی کی خلاف ورزی کرنے پر جلد متحرک نہیں ہوں گے اور انسان کو آلودگی کی دعوت نہیں دیں گے۔ اور وضو میں پہلے ہاتھ اس لیے دھوئے جاتے ہیں کہ ہاتھ سے مس ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ پانی ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے، یہ بھی حکمت ہے، صاف ہے یا گندلا۔ اس کے علاوہ کیونکہ منہ مملکات جسم میں بادشاہ ہونے کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے پہلے ہاتھوں کو صاف کر کے منہ کو ہاتھ لگایا کر۔ کولی کے لیے پاک صاف ہاتھ استعمال ہو، پھر منہ میں ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی بذائقہ ہے، خراب تو نہیں ہے۔ ناک میں ڈالا جاتا تھا کہ پانی کی بدبو کا پتہ چلے، اور آنکھوں پر چھینٹے مارنا طبی لحاظ سے بھی آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ یہ کورونا جب سے آیا کہتے ہیں وضو کرو، بار بار ان اعضاء کو دو، جو یہ کرتا ہے اس کو کورونا ہوتا، یہ تو ابھی پہنچ رہے ہیں نا۔ اور فرمایا اسی طرح بازوؤں کے اوپر بھی جراثیم ہے، اور سر کا مسح، جو گردن کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرتے ہیں، یہ مسح کرتے ہیں، اس سے انسان کی عقل تیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ وضو کر لیا، ظاہری وضو کر لیا، وضو فرائض اور سنن اور مستحبہ، وضو کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں، لیکن میں اس طرح جانا نہیں چاہتا، ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے، وقت تھوڑا ہے۔ اور ظاہری جو فائدے ہیں وہ بھی میں نے بتا دیے۔ اب ایک صوفی کا قول میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا، اور وہ ایسے صوفی ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں اگر میرے دور میں ہوتے میں ان کا مرید ہو جاتا۔ یہ کون صوفی ہیں؟ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں ظاہری بھی وضو کے فائدے ہیں ہی ہیں، لیکن باطنی فائدے سنو جو داتا صاحب نے تحقیق کی ہے، اور باطنی فوائد جو ہیں وہ بیان کیے۔ فرمایا جب انسان استنجا کرتا ہے تو باطن کو غیر کی دوستی سے بھی پاک کرے، کہ استنجا اس کو کہتا ہے یہ گندگی تو صاف کر رہا ہے، اندر کی گندگی کو بھی صاف کر۔ تو یہ وضو ہمیں یہ بتاتا ہے۔ جب ہاتھ دھوئے تو دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر، دنیا کی محبت سے بھی ہاتھ دھو ڈال۔ تو نے زہری ہاتھ بھی دھویا، دنیا کی محبت سے بھی ہاتھ صاف کر لے۔ جب ناک میں پانی ڈالے تو خواہشات شامہ سونگھنے والی کو اپنے اوپر حرام کرے، یعنی ایسی عورت جس کی خوشبو پانا تیرے لیے جائز نہیں ہے، تو اس کی خوشبو پانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عورت کو بھی چاہیے خوشبو اپنے شوہر کے لیے گھر میں استعمال کر سکتی ہے، باہر بازار میں لگا کے خوشبوئیں جا سکتی نہیں ہے۔ اور جو عورت میک اپ کر کے خوشبوئیں کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب تک گھر میں نہیں آتی فرشتے اس کو زانیہ لکھتے رہتے ہیں، یہ زنا خور عورت ہے۔ تو یاد رکھو، اور ایک عورت گھر کے 7 افراد یا 70 افراد کو جہنم میں لے کے جائے گی، یہ پکڑوائے گی قیامت کے دن، کہے گی مولا میں پردہ نہیں کرتی تھی، میرا شوہر بھی سختی نہیں کرتا تھا، میرا بیٹا بھی کچھ نہیں کہتا تھا، بھائی بھی کچھ نہیں کہتا تھا، باپ بھی کچھ نہیں کہتا تھا، تایا چاچا بھی کچھ نہیں کہتا تھا، وہ جس کا نام لیتی جائے گی وہ سب کو پکڑواتی جائے گی۔ یہ پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی مخبری کر دے سب کوئی پکڑ لیتے ہیں، کوئی تو ہتھے چڑھے گا نا، ہے؟ اور پھر جو چڑھ جاتا ہے وہ اپنے تکے لگا کے اور پھر مجرم تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھو یہ بھی قیامت کے دن پکڑوائے گی، اس لیے ان کی تربیت اور ان کو دین سکھانا آپ کے اوپر لازم ہے۔
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ جب منہ دھوئے تو خواہشات نفسانی سے بھی منہ پھیر لے، جب کونیوں کو ہاتھ تک دھوئے تو اپنے فرمایا نصیبوں سے بھی الگ ہو جائے، جب سر کا مسح کرے داتا صاحب فرماتے تو تمام کام اللہ کے حوالے کر دے، جب پاؤں دھوئے تو نواہی کی جن باتوں سے منع کیا ان تمام برے کاموں سے بری و ذمہ ہو جائے۔ اب انسان نے وضو کر لیا، منہ کعبے کی طرف کر لے، اب میں وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل فرما، مجھے پاکیزہ لوگوں کے اندر داخل فرما۔ اور فرمایا جب یہ پڑھتا ہے شہادت کی انگلی ایسے بلند کر کے قبلہ رخ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ، یہ بات عبدہ بھی پڑھ لیتے ہیں، عبدہ نہیں پڑھنا، عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فتحت ثمانیۃ ابواب الجنہ، حضور فرماتے ہیں جب انسان وضو کر کے کعبہ کی طرف رخ کر کے شہادت کی انگلی بلند کر کے اللہ کے کونے کی گواہی دے، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، 8 دروازے کھول۔ گناہ بھی گر گئے، چہرہ دھویا تو چہرے کے گناہ، ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے گناہ، اور منہ دھویا تو منہ کے گناہ، آنکھیں دھوئی تو آنکھوں کے گناہ، فرمایا ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ، پاؤں دھوئے تو پاؤں کے گناہ گر گئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال بھی کیا، یا رسول اللہ سنو، بڑی پیاری بات آئی ہے، عرض کی یا رسول اللہ 2 منٹ ہیں ابھی تو بلکہ میں 50 تک ختم کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ وہ تو اتنے نبیوں کی امتیں ہوں گی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی ایک خاص نشانی ہوگی۔ عرض کی آقا کیسے؟ فرمایا جہاں جہاں وضو کے پانی لگیں گے میرے امتیوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور پتہ چل جائے گا کہ یہ میرے امتی ہیں، اور جس نے نماز پڑھی نہیں، وضو کیا ہی نہیں ہے تو وہ دی صورت کیویں ہوئے گی؟ فرمایا کہ چہرہ سیاہ ہوگا، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، بعض چہرے چمکدار ہوں گے قرآن کہتا ہے، اور بعض چہرے کالے ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا تو ابو ہریرہ بڑے خوش ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا، کونیوں تک ہاتھ دھوتے ہیں نا، یہ ان فرضوں میں شامل ہے، تو حضرت ابو ہریرہ یہاں تک دھو لیتے تھے۔ یا رسول اللہ دن قیامت کے جب لوگوں کی کونیاں چمک رہی ہیں، ابو ہریرہ کا پورا ہاتھ چمک رہا ہو، پورا ہاتھ چمک رہا ہو، تو میاں اس میں بڑا پیدا ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے امتی چہروں سے پہچانے جائیں گے، تو ہو سکے تو اپنی روشنی کو زیادہ کرو، اپنے نور کو زیادہ کرو، یہ اللہ کے حبیب نے فرما دیا۔ اب سنو، ظاہری وضو کر لیا، باوضو رہنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو موت آ جائے تو شہید ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ہے کلیم اللہ باوضو رہا کر، اگر کوئی مصیبت تکلیف آ جائے اور وضو نہیں ہے تو پھر میرے سے شکوہ نہ کرنا۔ تو باوضو رہنے سے مصیبتیں اور تکلیفیں قریب آتی نہیں ہیں۔ اور حضرت بلال کو حضور نے فرمایا بلال کون سا عمل ہے کہ میں معراج کی رات تیری جوتیوں کی آواز آگے سنتا تھا، اور کون سا ایسا عمل ہے کہ میں نبی سے بھی پہلے جنت میں جائے گا؟ عرض کی آقا بس یہی ہے، جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے میں دوبارہ وضو کر لیتا ہوں، اور وضو ہو جاتا ہے تو میں 2 رکعت تحیۃ الوضو، بہت تحیۃ الوضو بھی پڑھتے ہیں، تحیۃ المسجد بھی پڑھتے ہیں، تحیۃ الوالدین بھی پڑھتے ہیں کہ 2 ماں باپ چلے گئے 2 نفل پڑھ کے یا اللہ یہ میرے ماں باپ کی روحوں کو پہنچا دے۔ حج بدل بھی پہنچتا ہے، عمرہ بھی پہنچتا ہے، طواف بھی پہنچتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی پہنچتی ہے، اور درود پاک بھی پہنچتا ہے، نیک عمل بھی پہنچتے ہیں، لیکن فرض کسی کی وجہ سے کوئی مرنے کے بعد ادا کر سکتا نہیں، واجب کسی کی طرف سے کوئی ادا کر سکتا نہیں، فرض روزے کوئی کسی کی وجہ سے ادا کر سکتا نہیں۔ ہاں نمازوں کا فدیہ ہے، روزے کا فدیہ ہے، اگر ماں باپ چل جائے تو ان کی طرف سے فدیہ آپ
فدیہ بھی دیں گے تو نمازوں کا دیں گے تو 5 نمازیں، چھٹی نماز جو واجب ہے وہ وطر ہے، 6 فطرے روز دینے پڑیں گے، ایک لمبا چوڑا باپ بن جائے گا اور پیسے بھی بہت سارے ہو جائیں گے، اور اتنے پیسے لاکھوں میں پہنچ جائیں گے تو پھر نکالتے ہوئے 100 روپیہ بھی بڑا دل دکھتا ہے دین کی راہ میں۔ ہاں وہ نہیں، ادھر تو بات ہی کچھ اور ہے، شادی بیاہ میں لاکھوں چلے جائے، 40 لاکھ ہیں اور کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، جبکہ یہ فضول خرچی کا سوال ہوگا اندے تے پتر بنو، ان تے کوئی پوچھن والا نہیں، اتھے پوچھن والا ہوئے گا کوئی، تو جس کے حلال کماتے ہیں ان سے پوچھو جو رزق حلال۔ اور بہت سارے ایسے بھی ہیں اللہ والے، وہ پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے، اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ آپ تک بات نہیں کرتا، عام جنرل بات کرتا ہوں، آپ میں بڑے اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نیک بھی بیٹھے ہیں، تہجد گزار بھی بیٹھے ہیں، اللہ والے بھی بیٹھے ہیں، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ جو بے ہدایت ہیں ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے، حضور کی ساری امت کی خیر کرے۔ بس بات ختم کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے بندے ظاہری جسم پاک کرنا تیرا کام، اعضائے وضو دھونا تیرا کام، اور تیرے دل کو تیرے گناہوں سے تجھے پاک کرنا میں پروردگار کا کام ہے۔ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یاد رکھو اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ تو آج ہم نے طہارت کے اوپر کچھ باتیں کی ہیں اور شرائط نماز کے اوپر، تو اگلا جمعہ یہ استقبال قبلہ اور دوسری باتیں، اور یہ 5 نمازیں انہی وقت کیوں متعین ہوئی ہیں؟ فجر کو فجر کے وقت کیوں پڑھا گیا، ظہر کو اس وقت کیوں پڑھا گیا، عصر کو اس وقت کیوں پڑھا گیا، مغرب کو شام کے وقت 3 رکعتیں کیوں پڑھی گئی، عشاء میں 4 کیوں پڑھی گئی؟ تو یہ اوقات صلاۃ اور تبدیلی قبلہ، اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک گفتگو ہوگی۔ تو مہربانی، جب میں بیٹھا تھا تو یہ صرف بٹ صاحب آئے ہوئے تھے اور کوئی نہیں تھا، پھر اس کے بعد یہ ہمارے فیصل بھائی آئے ہیں، اللہ ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے، پھر کرما کرمی لوگ آتے جاتے ہیں۔ تو مزہ تو تب ہے کہ پہلی اذان ہو تو مسجد بھری ہوئی ہو، تو میرا دل بھی خوشی سے بھر جائے، لیکن ایسا کرنا میں امید کامل نہیں کر سکتا کہ یہ سارے اس ٹائم آ جائیں۔ آیا کرو، فائدہ ہے، کیونکہ نماز کے مسئلے چل رہے ہیں، انشاءاللہ سیکھو نماز، اللہ تعالیٰ آپ کی نماز بھی ٹھیک کر دے گا اور گناہوں سے پاک بھی کر دے گا، روزیوں میں برکت بھی مل جائے گی، اولادیں بھی فرما بردار ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔